امریکی سفارت خانے کے وفد نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل وہ پہنچے، وہ آ گیا وہی جس کا انتظار تھا کہ جناب امریکی وفد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آ گیا۔ 2 دن سے خان صاحب بڑے خاموش ہیں۔ خان صاحب کا شاید سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اس خاموشی کے اندر بھی ایک طوفان ہے۔ سپریم کورٹ میں لگ رہا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے کا کام بھی اب باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ شدید خدشات ہیں۔ یہ اداکارہ نرگس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے جناب، بہت افسوسناک خبر ہے یہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج اسمبلی کے اندر۔ ایک نیا قانون جو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف شاید آنے لگا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے اور سپریم کورٹ میں لگ رہا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے کا کام بھی اب باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ شدید خدشات ہیں۔ بینچ فکسنگ کا الزام جو ہے ابھی سے لگنا شروع ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اداکارہ نرگس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے جناب، اور بہت افسوسناک خبر ہے یہ تشدد کیوں ہوا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی پوڈ کاسٹ ہم پرسوں ریلیز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے جناب مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ کا، جو آپ انشاءاللہ دیکھ سکیں گے۔ تو اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنا مت بھولیے گا، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ بڑے اہم سوالات جو ہیں وہ اس کے اندر کیے گئے ہیں، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو دے دیں۔ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 90,859 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ اپنی کلوزنگ کر رہی ہے، اور اس نے جو آج گین کیا ہے وہ تقریباً 1893 پوائنٹس کا اس نے گین کیا، اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ آج دوبارہ دیکھی گئی ہے مارکیٹ کے اندر۔ جو فلو پورے ہفتے میں ہم نے دیکھا ہے اسی کے ساتھ جو ہے اس نے اپنی ویکلی کلوزنگ بھی جو ہے وہ پازیٹیو رینج کے اندر کی ہے۔ اس کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری دورہ چین کے اوپر جانے والے تھے، لیکن اسے مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پیر جو ہے وہ فریکچر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ وہاں پہ نہیں جا رہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ دورہ چین کی حتمی تاریخیں اور شیڈیول جو ہے وہ طے ہو رہا تھا، لیکن اب یہ چوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ دورہ جو ہے وہ آگے کر دیا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی ایک تقریب کے اندر جو چین کے سفارتکار تھے پاکستان کے اندر، انہوں نے ایک کامنٹ کیا تھا پاکستان کے اندر سیکیورٹی سچویشن کے اوپر، انہوں نے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ تو اس کے اوپر دفتر خارجہ نے بھی جو ہے وہ آگے سے ریاکٹ کیا تھا کہ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ چائنیز کو جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، اور ہماری کمٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو بہت سے جو انٹرنیشنل افیئرس کے جو کامنٹیٹرز ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے تشویشناک بات ہے۔ چائنیز ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، ہر ملک کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے فارن ریلیشنز کو، یا ڈپلومیٹس جو ہیں وہ کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں۔ چائنیز نارملی اپنے آپ کو بڑا کنٹرولڈ رکھتے ہیں، زیادہ ووکل نہیں ہوتے۔ تو اگر چائنیز کی طرف سے اس قسم کی بات آئی ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا سیریس ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کا بھی اوپر سے دورہ جو ہے اب مؤخر ہو رہا ہے، تو دس از ناٹ اے گڈ سائن۔ مطلب پاکستان کو، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا جو ہے ان کے آپس میں بہت گہرے اور پرانے تعلقات ہیں۔ ریسنٹلی البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ چائنا اور انڈیا نے آپس میں جو ہے وہ دوبارہ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کے اوپر بڑا کام شروع کر دیا ہے۔ تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑی ایک میٹر آف کنسرن ہے کہ یہاں پہ چائنیز کی جانب سے یہ کامنٹ آنا، اور دوسری سائڈ پہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بائی دا وے، فارن افیئرس میٹرز کے اوپر جو ہے میں ایک کامنٹ اور بھی کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں یہ، بلکہ مجھے حالیہ دنوں کے اندر ہی جو ہے وہ اس چیز کو پن پوائنٹ کیا گیا کہ کینیڈا کے حوالے سے، کینیڈا اور بھارت کے درمیان جو ہے آج کل بڑی سرد مہری چل رہی ہے، خاص طور پہ وہ سکھوں کے حوالے سے جو ایک ایشو ہے اس کے حوالے سے۔ جسٹن ٹروڈو جو ان کے وزیر اعظم ہیں، ان کے حوالے سے بھارت کا بڑا ہی جارحانہ قسم کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے ان کی طرف۔ تو یہاں پہ جو کمیونٹی پاکستان کی کینیڈا کے اندر موجود ہے، ان کی جانب سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی اوپننگ ہے کہ کینیڈا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید ایک سٹیپ اور اوپر لے جائے۔ جب اگر آپ کے پڑوسی ملک کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں تو ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر بیچ میں اپنا رول ادا کرتے ہیں اور آپ اپنے لیے اسپیس بناتے ہیں۔ تو جب ایسا موقع ہے کہ کینیڈا اور بھارت کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں تو آپ کو جا کے اس موومنٹ کے اوپر جو ہے اس ٹائم کو کیش ان کرنا چاہیے، لیکن ہمیں وہ گرم جوشی اس کے اندر نہیں نظر آ رہی ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب ہیں، اوبویسلی ہی از دا فارن منسٹر، انہوں نے کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن وہ گرم جوشی فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اچھا جی، اب آ جائیں یہ جو نئی قانون سازی کچھ ہو رہی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے کنسرنز ہیں، ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی قانون میں ترمیم جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جناب پیش کی گئی ہے،
اور اس ترمیم کے تحت مسلح افواج اور سول مسلح افواج کو جرائم میں ملوث شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار ہوگا، جبکہ ملکی سلامتی، دفاع اور امن و امان سے متعلق جرائم پر سیکیورٹی ادارے کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکیں گے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت مطابق تاوان، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا سے متعلق جرم پر 3 ماہ زیر حراست رکھا جا سکے گا، جبکہ جرائم میں ملوث شخص کی 3 ماہ سے زائد حراست یا نظر بندی میں شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے گا۔ 3 ماہ سے زائد نظر بندی آرٹیکل 10A کے تحت ہوگی۔ مسلح افواج یا سول مسلح افواج کسی شخص کو زیر حراست رکھنے کا حکم دیں، وہاں الزامات پر تحقیقات GIT کرے گی۔ مذکورہ جرائم میں ملوث شخص کی تحقیقات GIT کرے گی۔ GIT SP پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز، سول آرم سروسز اور مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مشتمل ہوگی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے لائی گئی ہے۔ اب اس کے اوپر جو کنسرن شو کیا جا رہا ہے چند کوارٹرز کی جانب سے وہ یہ ہے کہ جناب یہ بیسکلی جو لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، لوگوں کو غائب کیا جاتا تھا، ان کو گرفتار کر کے ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ بیسکلی جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس کے متبادل قانون سازی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے کہ جی آرم فورسز کو یا اس طرح جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ان کے پاس یہ رائٹ آ جائے کہ وہ اٹھا لیں کسی کو، لیکن شو کرا دیں کہ ہاں جی وہ ہماری حراست میں، رادر دن کہ وہ بندہ اٹھے اور پھر اٹھ ہی جائے، پھر پتہ ہی نہیں لگے کہ وہ کدھر گیا۔ تو یہ اس کے متبادل کے اندر بیسکلی یہ سارا کچھ ہے کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے جو مخالفت کے اندر جو آرگومنٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو رائٹس اس طرح کے دیے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ جو ہے کسی کو بھی 3 ماہ کے لیے اٹھا لے اور اس کے اوپر کوئی جرم بھی ثابت نہ اور وہ 3 مہینے اب ان کے پاس ہی ہے، وہ جتنی دیر اس کے خلاف آپ تحقیقات کر رہے ہیں وہ اب آپ کے پاس ہی ہے، وہ ہی از ناٹ اے فری مین۔ تو یہ ناانصافی ہے، یہ پولیٹیکل بیسس کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح گرفتار کیا جائے گا، اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے قانون جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں سمجھے جاتے ان سوسائٹیز کے اندر جو سیوک لاس کے اندر جو ہے وہ بلیو کرتی ہے، ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرتی ہے کہ جناب ایک بندہ 3 مہینے کے لیے اٹھا لیا، اب آپ کو نہیں پسند، اس نے کوئی بات ایسی کر دی ہے، کوئی تقریر ایسی کر دی ہے یا کوئی سلوگن ایسا ریز کر دیا جو آپ کو نہیں پسند یا اس وقت کے قانون نافذ کرنے والے ادارے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں پسند، تو جناب وہ 3 مہینے کے لیے بندہ اندر گیا۔ اب وہ 3 مہینے آپ اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ لا آف دا لینڈ یہ کہتا ہے کہ جناب وہ 3 مہینے کے لیے اندر ہے۔ تو یہ ناانصافی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جس طرح ایک عام آدمی کو آپ گرفتار کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کو 24 سے 48 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے یا کورٹ کے سامنے آپ نے پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ اس کا ایک ریمانڈ دیا جاتا ہے، آپ اس کا جو پراپر ایک ریمانڈ دیں، اس کے بعد اس کے اگینسٹ قانونی کارروائی کریں یا اس کو ضمانت مل جائے، جو طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ 3 مہینے کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ گرفتار ہو جائے۔ حماد حضرت صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جب ہم فیٹف کے بلیک لسٹ سے بچنے کی خاطر دہشت گردی کے خلاف قانون سازی کر رہے تھے تب بھی ہم نے کبھی ایسے واحد قانون کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا، حالانکہ تب بھی کچھ قوتیں تھیں جو فیٹف کی آڑ میں انسانی حقوق کو ضبط کرنے کے خاطر قانون سازی کروانے کی کوششیں کرتی رہتی تھیں۔ وہی تو جو میں کنسرنز آپ کے سامنے شو کر رہا تھا، یہ بیسکلی اسی کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انصاف نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل جو ہے وہ منظور کر لیا ہے۔ PTI اور JUIFA نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اس اجلاس کی صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کے فاروق H نائک نے کی، اور سینیٹر عبدالقادر نے جو ہے یہ بل پیش کیا، اور ملک میں آبادی اور کرائم میں انہوں نے کہا اضافہ ہوا ہے، مقدمہ 2 نسلوں تک چلتے ہیں، ججز کی تعداد وہی 90 کی دہائی والی ہے جو کہ اعلیٰ عدلیہ میں مقدمات جبکہ اعلیٰ عدلیہ میں مقدمات بڑھ گئے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہائی کورٹس میں ججز کی سیٹیں خالی ہیں، 25 اکتوبر سے قبل سپریم کورٹ میں مقدمات کا معاملہ سست روی کا شکار تھا، اب سپریم کورٹ میں روزانہ 30 سے زائد مقدمات جو ہے وہ سنے جا رہے ہیں۔ سینیٹر حامد خان نے کہا کہ بھارت ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے، وہاں ججز کی تعداد 34 ہے، سپریم کورٹ کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے مقدمات میں تاخیر ہوئی، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، سپریم کورٹ سے بھی ججز کی تعداد میں اضافے کے بارے میں پوچھا جائے۔ JUIFA کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں 2 گروپ بن گئے ہیں، حکومت اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتی ہے۔ بعد میں کمیٹی نے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل منظور کر لیا، اور چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ 25 ججز میں سے 1 چیف جسٹس اور 24 ججز جو ہیں اب اس میں شامل ہوں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر حامد خان اور JUI نے جو ہے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ اس میں جو الزام لگ رہا ہے وہ اس بات کا الزام لگ رہا ہے کہ بیسکلی یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو مخالف دھڑا ہے، جو منصور علی شاہ صاحب کا دھڑا کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کی مخالفت میں جو دھڑا ہے، جو سابق چیف جسٹس ثاقب قاضی فائز صاحب کا جو دھڑا ہے، اسے تگڑا کیا جائے، اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے، اور اس کو بھی جو ہے وہ بیسکلی بینچ فکسنگ کے الزام کے انڈر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ بیسکلی اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج بھگدڑ مچ گئی ایک معاملے کے اوپر، اور وہ یہ تھی کہ امریکی سفارت خانے کے وفد نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل وہ پہنچے،
اور وہاں پہ جیسی وہ پہنچے اور میڈیا کے اوپر خبریں فلیش ہوئی تو جو لونڈے لپاڑے تھے انہوں نے تو کہہ دیا آ گیا بھائی آ گیا، وہی جس کا انتظار تھا کہ جناب امریکی وفد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آ گیا. لیکن ماضی میں بھی اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی گئی تھیں، لیکن تمام امیدوں پہ پانی پھر گیا. اس کی وجہ یہ کہ وہ جو 3 رکنی وفد تھا وہ اڈیالہ جیل میں اسیر 3 ملزمان تک بیسکلی کونسلر رسائی کے لیے آیا تھا. اگر کوئی ڈیول سٹیزن ہو یا امریکن سٹیزن ہو، وہ اگر گرفتار ہوا ہو تو اس کے بعد امریکی کونسلیٹ جو ہے وہ یا کوئی بھی کونسلیٹ ہو، ناٹ جسٹ امریکن کونسلیٹ، برٹش ہو، اسپینش ہو، میکسیکن ہو، کوئی بھی کونسلیٹ جو ہے اس کی وہاں کے شہری تک رسائی جو ہے وہ ڈپلومیٹک نارمز میں آتا ہے، یہ ان کا رائٹ ہوتا ہے. تو بیسکلی 3 ایسے قیدی وہاں پہ ہیں اس وقت اڈیالہ جیل میں جو کہ امریکی شہریت رکھتے ہیں. یہ وفد جو ہے بیسکلی ان سے ملنے کے لیے وہاں پہ آیا ہوا تھا، اور امریکی شہریوں عابد ملک، صدیقہ سعید اور ایلیکس پلیڈو تک بیسکلی یہ کونسلر رسائی جو ہے وہ حاصل کی گئی. ان تینوں سے وہ ملنے کے لیے آئے تھے، اور امریکی سفارت خانے کے وفد میں عرفان جان، مائک مرفی اور راہیل جاوید جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھے. بائی دا وے اڈیالہ کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو یہ بھی خبر آپ کو دے دیں کہ اڈیالہ کے اندر جو ہے وہ ایک شبیر صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں جو جا کے وہاں پہ کور بھی کرتے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بڑی حیران کن بات بتائی ہے کہ 2 دن سے خان صاحب بڑے خاموش ہیں، کوئی انٹریکشن نہیں ہو رہا، جرنلسٹ کے ساتھ بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہو رہا، ان کی بہنیں بھی ان کو ملنے نہیں جا سکیں بڑی، اور بشرا بی بی کے ساتھ بھی ابھی صرف ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، ورنہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی اینیمیٹڈ ہوتے ہیں. اب اس کے 2 رائے پائی جاتی ہے. جو لوگ عمران خان صاحب کی مخالفت میں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیسکلی خان صاحب کا شاید سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، یہ پچھلے 10-15 دن کے اندر جو بجلی بند ہوئی، کھانا صحیح طرح نہیں ملا، تمام ملنا ملانا بند ہو گیا، اور بالکل قید تنہائی کے اندر صبح سے لے کے رات تک قید تنہائی میں تھے، تو اس سے ذہنی طور پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ بڑا فرق پڑا ہے. اور اسی لیے علیمین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آیا، ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بھی بیان آیا کہ جناب ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو. یہ بیسکلی یہ سارا اسی کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کی وجہ سے خان صاحب جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا پریشان ہو گئے ہیں، ہل گئے ہیں. لیکن دوسری سائڈ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ شاید اس کے اندر بھی کوئی مصلحت ہے، اس کے اندر بھی، اس خاموشی کے اندر بھی ایک طوفان ہے. وہ ہوتا ہے نا یہ خاموشی جو ہے یہ ایک طوفان کا شاخسانہ لے کر آ رہی ہے، تو شاید اس وجہ سے یہ خاموشی ہے. سو وی ڈونٹ نو، جتنے منہ اتنی باتیں. ہماری ڈائریکٹلی تو ملاقات ہوئی نہیں ہے خان صاحب سے کہ میں آپ کو اس پہ انالائز کر کے بتا سکوں، لیکن 2 پوائنٹ آف ویوز پہ آ رہے ہیں. لیکن دونوں سائڈز البتہ یہ ضرور کہہ رہی ہیں کہ خاموشی ہے. خان صاحب کچھ بدلے سے نظر آ رہے ہیں پچھلے 2 دن کے اندر. اچھا جی، کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں جناب، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے مطلب پارٹی کے جو سربراہ ہیں، سابق سربراہ جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے حوالے سے جہاں تک یہ خبریں ہیں. دوسری جانب آپس کے لڑائی پھڈے جو ہے وہ چل رہے ہیں، جہاں پہ اسلام آباد میں شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ، حامد خان، فواد چودھری، ان کی کبڈی آپس میں چل رہی ہے. وہیں پہ پشاور کے اندر ایک نیا کبڈی میچ جو ہے وہ نیا تو نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن اب وہ نئے سٹیج کے اندر آ گیا ہے. اور وہ سٹیج بیسکلی کیا ہے؟ وہ سٹیج یہ ہے کہ جناب عاطف خان جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ان کو جناب اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کی جانب سے طلبی کا نوٹس جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. اچھا، عاطف خان جو ہیں وہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، لیکن علی امین گنڈا پور کے مخالف گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو علی امین گنڈا پور کی مخالفت کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی سربراہی کر رہے ہیں وہاں پہ. تو ان کو جو ہے مالم جبہ میں مبینہ کرپشن بدعنوانی کے الزام میں جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور 12 نومبر کو ان کو جو ہے کہا گیا کہ اینٹی کرپشن ڈائریکٹوریٹ میں آپ پیش ہوں، اور ان کو جو ہے بیسکلی نجی کمپنی کو غیر قانونی طور پر ٹھیکہ دینے کا جو ہے ان کے اوپر الزام ہے. اس دوران عاطف خان صاحب کا جو ہے ایک آڈیو پیغام بھی جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے. اس آڈیو پیغام میں اس کا شارٹ سمری آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ نوٹس کیوں آیا ہے اور کس کے کہنے پہ آیا ہے، اور بہرحال پارٹی کو نقصان دینا ہے، اور پارٹی کو نقصان، خان صاحب کو نقصان ہے، اس طرح کی چیزوں سے ہم نکل آئے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے. انہوں نے کہا لیکن بہرحال اپنی حیثیت اور سوچ اگلا بندہ دکھا دیتا ہے. اس میں نیب نے بھی کتنے سال انکوائری کر کے بند کر دی تھی. دوسری بات، 2014 میں پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے اور محمود خان ٹورزم کے منسٹر تھے. میں اس وقت نہ وزیر اعلیٰ تھا اور نہ ہی وزیر تھا. انہوں نے کہا کہ تیسری بات، جو ہمارے سینیٹر محسن عزیز ہیں، انہوں نے سارا پروسیس کروایا تھا کیونکہ وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے، اور اعظم خان صاحب سیکرٹری ٹورزم تھے.
انہوں نے کہا اس وقت مجھے یہ نوٹس بھیجنا آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کیوں کیا جا رہا ہے، کہ کوئی اعتراض نہ کرے، سچ نہ بولے، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں اور زیادہ بولوں گا اور کوئی بولے گا یا نہیں بولے گا، لیکن میں تو بولوں گا کیونکہ ہمارا صوبہ ہے اور ہماری پارٹی ہے، اور اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو کسی ایک بندے کی وجہ سے میں اس پر چپ نہیں رہوں گا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اور کبڈی کا میچ جو ہے وہ اب ایک اگلی سٹیج کے اوپر پہنچ گیا، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ کو جو ہے اس میں مزید شدت نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 میں کیس میں عمران خان کی درخواست سے ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان سے پوچھا کہ اس درخواست پر تو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں، تو اس پہ جو وکیل ہیں عائشہ خالد، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست ہے۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ نے کہا ہے کہ رولز آف کنسسٹنسی ہے، مگر یہاں پہ مرد درخواست گزار ہے۔ جج صاحب نے بشرا بی بی کی ضمانت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی عورت تھی تو تب ضمانت بنی، کل ہی اس طرح کی درخواست میں نے خارج کی ہے۔ تو عدالت نے شاہ خاور ایڈوکیٹ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے، وکالت نامہ جولائی کا ہے اور کاز آف ایکشن جو ہے نومبر کا ہے۔ شاہ خاور صاحب نے اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ آپ کی معاونت درکار ہے۔ شاہ خاور صاحب جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایک روٹین پریکٹس ہے، جب درخواست گزار جیل میں ہو تو ہم ایک ساتھ وکالت نامے دستخط کرا لیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جو وکیل ہیں شاہینہ شہاب، انہوں نے درخواست پر نوٹس جاری کرنے کی استدعا کی۔ اس پہ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ قانون فالو ہوگا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کیے اور درخواست جو ہے وہ اب پیر کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ تو یہ پروسیس ضمانت کا جو ایک درخواست کا پروسیس ہے اب یہ شروع ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جج صاحب جو ہے بعد میں کیا اس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا جناب لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں 5 سال کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے درخواست پر سماعت کی اور دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل شہزاد شوکت عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی ہے۔ بعد میں عدالت نے درخواستوں پر کارروائی غیر مبینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی اور عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے گزشتہ سماعت پر دلائل جو ہے وہ مکمل کیے تھے۔ اس کے علاوہ جناب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ کل ہم عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئے لیکن ہماری توہین کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کہا گیا کہ سیاسی بات نہ آپ کریں، ہم نے کہا کہ کیا عمران خان سے موسم پر بات کریں، یہ ہماری نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ سابق اسپیکر نے کہا کہ مریم نواز نے بھارتی پنجاب سے مل کر بات کرنے کی بات کی، جس طرح مریم نواز نے بات کی اس طرح علی امین گنڈا پور نے بھی بات کی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے افغانستان سے بات چیت کا کہا تو شور مچایا گیا، معیار سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ اچھا کچھ اس طرح کی بات جو ہے وہ بیرسٹر سیف نے بھی کہی تھی کہ جناب انہوں نے بھی کہی کہ جناب یہ بڑی زیادتی ہے، اور علی امین گنڈا پور نے جب یہ سارا کچھ کہا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا شور مچایا گیا تھا، لیکن اب مریم نواز نے جب یہ اسموک کے حوالے سے کہا ہے کہ جی میں انڈین چیف منسٹر سے جو ہے وہ خط و کتابت کروں گی، تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں نے کہا آپ کریں تو رام لیلا، ہم کریں تو کریکٹر ڈھیلا۔ علی امین گنڈا پور دہشت گردی روکنے کے لیے افغانستان سے رابطہ کرنے کی بات کریں تو غدار، جعلی پنجاب حکومت کی راج کماری مریم نواز اسموک پر بھارت سے رابطہ کریں تو ڈپلومیسی۔ انہوں نے کہا کہ جعلی راج کماری بتائیں دہشت گردی بڑا مسئلہ ہے یا اسموک سے انسانی صحت جبکہ دہشت گردی سے انسانی جانوں کو خطرہ ہے۔ چچا کی حکومت میں بھتیجی کے لیے سب کچھ حب الوطنی جبکہ دیگر صوبوں کے لیے غداری ہے۔ اچھا یہ کچھ اس طرح کی بات جو ہے وہ مجھ سے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ایک صاحب تھے غالباً شاید پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ جی، اور مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے علی امین گنڈا پور کے اوپر تنقید کی تھی لیکن مریم نواز کے اوپر آپ تنقید نہیں کرے اس کے اوپر۔ تو میں نے بھی اس بات کا اس وقت جواب دیا تھا کہ میرے بھائی گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی پالیسی اپنے پاس رکھیں، وہ اسلام آباد کو یہ کہہ رہے تھے، وہ فیڈریشن کو یہ کہہ رہے تھے، فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے تھے جن کے انڈر بیسکلی دفتر خارجہ آتا ہے، خارجی تعلقات آتے ہیں، کہ تم جاؤ بھاڑ میں، تم رکھو اپنی پالیسیز اپنے پاس، میں اپنی پالیسی کے تحت خود ہی بات کروں گا افغانستان سے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سگنل بیسکلی اس سے یہ جاتا ہے کہ آپ جیسے کوئی الگ ہی ملک بن چکے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے چلیں گے۔ یہاں پہ جو فرق ہے نا مریم نواز والی چیز کا، اس پہ بلکہ میں بھی شروع میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ مریم اورنگزیب جو آئی ہوئی تھی تو میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ تو میں آپ جو پوڈ کاسٹ دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ یہ سوال میں نے ان سے کیا ہے کہ جی آپ کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ بھی تو انڈین چیف منسٹر سے جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ میں نے البتہ اس کے اوپر یہ پوائنٹ دیا تھا کہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ الگ پالیسی نہیں بنا سکتے، آپ کی جو بھی خط و کتابت ہوگی دفتر خارجہ کے تھرو ہی۔ دفتر خارجہ آپ کے لیٹر کو اپروو کرے گا، دفتر خارجہ وہاں سے بیسکلی چٹھی آپ کی جو ہے نا وہ چندی گڑھ نہیں جائے گی، سمجھ آ رہی ہے؟ چٹھی آپ کی چندی گڑھ نہیں جائے گی، چٹھی آپ کی اسلام آباد جائے گی، اسلام آباد جو ہے وہ چندی گڑھ بھیجے گا یا دلی بھیجے گا۔
تو یہاں پہ بھی پشاور جو ہے وہ چٹھی کابل کو نہیں لکھ سکتا. پشاور چٹھی بھیجے گا اسلام آباد اور اسلام آباد بھیجے گا کابل. یہ ہوتا ہے طریقہ کار. تو لیکن وہ بات نہیں سمجھ آنی نا, نہیں آنی, بس وہ سوئی پھنسی ہوئی ہے. تو پالیٹکس ہے, ٹھیک ہے, یہ پالیٹکس اس کے اوپر ہوتی رہتی ہے. اچھا جی, آخر میں ایک بڑی افسوسناک خبر جو ہے وہ آئی ہے, اور وہ آئی ہے جناب اداکارہ نرگس کے حوالے سے. بڑی خوفناک قسم کی تصویر جو ہے وہ ان کی سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے. ڈیفنس میں بیسکلی واقعہ پیش آیا, اور الزام یہ ہے کہ ان کے شوہر انسپکٹر ماجد بشیر نے مبینہ طور پہ ان کے اوپر تشدد کیا ہے. اداکارہ نرگس جو ہے ایک دفعہ ماضی کے اندر بھی ان کے اوپر تشدد ہو چکا ہے, جب عابد باکسر نے جو ہے ان کے اوپر تشدد کیا تھا. لیکن یہ تشدد جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے اپنے شوہر نے ان کے اوپر کیا ہے, اور پیسوں کا تنازع بتایا جاتا ہے. اور پولیس نے بتایا کہ نرگس کے بھائی نے یہ الزام لگایا کہ بہنوئی روزانہ ان کی بہن کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرتا رہا ہے. اور بیسکلی چند برس پہلے ہی ان کی یہ جو انسپکٹر ماجد بشیر ہے ان سے شادی ہوئی تھی, اور شادی کے بعد انہوں نے شوبز کی دنیا کو جو ہے وہ خیر بات کہہ دیا تھا, اور اپنا ایک بیوٹی پارلر جو ہے انہوں نے کھول لیا تھا, اور اس کی ویڈیوز ٹک ٹاک کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی چلتی رہتی تھی. ہم اس کے اوپر تھوڑا سا مزید بھی کام کریں, کیونکہ بہت افسوسناک بات ہے. میں کبھی بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے, آپ خواتین کے حوالے سے ہماری ایک تو ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جناب وہ تو ہے ہی ایسی, ایک تو یہ ہمارا فیوریٹ جملہ ہے, وہ تو ہے ہی ایسی. میرے بھائی وہ ایسی ہے, وہ جیسی ہے, وہ کیسی بھی ہے. تشدد کو کسی صورت سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, کسی صورت بھی. آپ کو پرابلم ہے کسی خاتون سے, آپ کی شادی ہوئی ہے, خدا کے لیے اپنی شادی ختم کر دیں, آپ شادی ختم کر دیں, علیحدگی اختیار کر لیں, لیکن تشدد کو کسی طور پہ بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی عورت کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہیں کہ جی وہ آپ کی بات نہیں سنتی, یا وہ اپنی زندگی کوئی کسی اور ہی طریقے سے گزار رہی ہے, لیو ہر الون. لیکن تشدد جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اسے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.